اس سیشن کا آغاز کریں. So first of all, thank you very much formally for taking your time out. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس انٹریکشن سے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہم سب کے اندر جو خیر اور بھلائی ہے وہ ایکسچینج ہو سکے, ایک دوسرے سے اس کو فائدہ ہو. اور اگر ہم لوگوں کے اندر کوئی شر اور برائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہم دونوں پارٹیز کو محفوظ رکھے. with this beautiful مصنون دعا آئیے ہم سیشن کا آغاز کرتے ہیں. آج جو سیشن ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے, انفلیشن پروف سیلز مین آف 2023. اب کوشچن یہ ہے کہ انفلیشن پروف سیلز مین کا ہونا کیوں ضروری ہے, نمبر 1. اور پھر یہ کہ 2023 کی کیا خصوصیت ہے, کیا اس سال میں ہی کیا ضروری ہے یا کیا خاص چیز ایسی ہو رہی ہے کہ اس میں اس ٹاپک کو ایسے ڈسکس کیا جا رہا ہے. حسین جہاں سر میں خیال ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ ڈراپ ہو گئے. اچھا, اب ہم بات یہ کرنے لگے ہیں کہ اس سیشن کی کچھ ڈوز اور ڈونٹس کو اگر ہم سب مل کے فالو کر لیں گے تو اس سیشن سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اب وہ ڈوز اور ڈونٹس کیا ہیں اس پہ جانے سے پہلے میں آپ سارے پارٹیسپینٹس جو اس وقت موجود ہیں ان لوگوں کو ایک گارنٹی دینا چاہتا ہوں, اور وہ گارنٹی یہ ہے کہ اس سیشن سے آپ لوگوں کے جو بھی مینٹل فریم پہلے بنا ہوا ہے it is going to change after 1 hour. اور اگر آپ اس مینٹل فریم کو چینج کرنا چاہتے ہیں صحیح معنوں میں تو آپ نے یہ جو ریکویسٹ نظر آ رہی ہیں آپ کے اسکرین کے اوپر ان کو فالو کر لیں. اور میری بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ان کو فالو کر لیں گے تو آپ کو سیکھنے کا زیادہ موقع مل جائے گا. تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک پیپر اور ایک پین اپنی ایکسس میں رکھیں, اپنی ریچ میں رکھیں. اگر آپ کوئی نوٹس بنانا چاہیں تو بنا سکیں, اور اگر آپ کو اٹھ کے جانا پڑے گا کسی پیپر یا پین کو لینے کے لیے تو آپ کو میں 1 منٹ کا ٹائم دے دیتا ہوں. آپ میں سے جو لوگ اس پیپر اور پین کو ارینج کرنا چاہتے ہیں وہ ارینج کر لیں, کیونکہ اگر کوئی اس خیال کے ساتھ بیٹھا ہے کہ میں موبائل پہ یا کہیں الیکٹرانک اسکرین پہ اس کو نوٹ کر لوں گا تو ایسا نہیں ہونا ہے. بیکاز ایک اور ریکویسٹ یہ آنے والی ہے کہ میں نے آپ کو الیکٹرانک اسکرین کا یوز جو ہے اس کو منع کرنا ہے. سنیں بھائی, ایک سلائڈ پیچھے جائیں گے آپ جس کی ہیڈنگ ہے ہمبل ریکویسٹ. جی ہاں, تو آپ پیپر اور پین کو ارینج کر لیں. پیپر اور پین ارینج کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے 1 اسکرین ایٹ اے ٹائم اوپن رکھنی ہے. جس اسکرین کے اوپر میری پریزنٹیشن چل رہی ہے, اگر آپ اس پریزنٹیشن سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ صرف ایک ہی اسکرین کو اوپن رکھیں. ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے لیپ ٹاپ آن ہوا ہوا ہے, ادھر سے موبائل آن ہوا ہوا ہے, ادھر سے اسکرین پہ ٹی وی بھی چل رہا ہے, خبریں بھی چل رہی ہیں. تو اس طرح ملٹیپل اسکرینز کا یوز آپ نے 1 گھنٹے کے لیے نہیں کرنا. اچھا, تیسری ریکویسٹ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہر بندے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ایٹ ٹائمز کبھی آپ میوٹ کرتے ہیں یا ان میوٹ کرتے ہیں تو باقی 25-50 بندہ جو بیٹھا ہوا ہے اور چیٹ روم کے اندر وہ ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے جو میٹنگ ریکویسٹ ہے, جو پلیٹ فارم آپ نے اوپن کیا ہوا ہے, اس پلیٹ فارم پہ زیادہ ٹائم کوشش کرنی کہ آپ کا جو آڈیو ہے وہ میوٹ رہے. تھینک یو ویری مچ نوید صدیقی فار جوائننگ. آپ نے اپنے آڈیو کو میوٹ رکھنا ہے انلیس آپ نے کچھ اگر بات کرنی ہے اور ہمارے جو ایڈمن کے لوگ ہیں وہ اگر آپ کو لانا چاہتے ہیں پلیٹ فارم پہ تو پھر آپ انمیوٹ کر لیجیے گا, سائلنٹ موڈ میں رہیں. اچھا, پھر جو آپ کے سائلنٹ موڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو باقی سکرینز ہیں, باقی جو پلیٹ فارمز موجود ہیں, فار ایگزامپل واٹس ایپ کی کوئی بیپ کہیں اور سے آ رہی ہے یا کوئی موبائل کے اوپر جو کال ہے وہ اس کی آواز آنا شروع ہو گئی, رنگ بیل ہے, اس تمام چیزوں کو آپ سائلنٹ موڈ میں کر دیں. سیکنڈ لاسٹ ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے میرے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنی ہے تو آپ نے اس رائے کو قائم کرنے سے پہلے اس 1 گھنٹے کا ٹائم دے دینا ہے. آپ نے اپنی ججمنٹ میرے بارے میں 1 گھنٹے کے لیے میری ریکویسٹ پہ ہولڈ کر دینی. میرے بال خراب ہیں, میری انگریزی خراب ہے, میرا بولنے کا سٹائل ٹھیک نہیں ہے, میں اردو اور انگریزی مکس بول رہا ہوں, جو بھی کر رہا ہوں, آپ نے اس سے کے حوالے سے جو بھی رائے قائم کرنی ہے اس کو ہولڈ کر لیجئے 1 گھنٹے کے لیے. اس کے بعد آپ رائے قائم کرنے کے لیے بالکل آزاد. اور میری آخری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس سیشن کا یہ مونولوگ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ خالی میں ہی بولتا رہوں گا اور آپ صرف سنتے رہیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سیشن کے اندر آپ بھرپور طریقے سے انوالو ہوں. آپ اپنی چیزیں لکھ کے چیٹ باکس میں مجھے بتائیے. میں اپنا چیٹ باکس بھی کھولنے لگا ہوں. تھینک یو انس لائک, میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں. میں نے اپنا چیٹ باکس کھول لیا ہوا ہے. آپ لوگ جو بھی چیز لکھنا چاہیں گے اس پہ لکھیں
मुझे वो विजिबल हो रही होगी, बल्कि इसका एक टेस्ट ट्रायल अभी कर लेते हैं। आप इस पे सलाम लिखें, आप लोग लिखें चैट बॉक्स में सलाम लिखें। मंसूर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अनस आई गॉट यू, थैंक यू। अनस की तरफ से सलाम आ गया, वालेकुम अस्सलाम। हु एल्स, कौन यहाँ पे मौजूद है जो चैट बॉक्स को यूज कर रहा है? हयात खान थैंक यू वेरी मच, हफ्जा बहुत शुक्रिया। हु एल्स, आइए और कौन है? वेरी गुड हफ्जा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। पहचान आई कैन सी यू। और मंसूर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फातिमा नवीद सलाम कह रही हैं, बहुत शुक्रिया फातिमा। ठीक है, तो वी हैव स्टार्टेड यूजिंग चैट बॉक्स। आप इस चैट बॉक्स को यूज करते रहिएगा जहां जहां पर जरूरत पड़े। पहचान कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम पहचान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अगली स्लाइड पे चलते हैं। सुनैन, अगली स्लाइड ये बोलती है कि हम इंट्रोडक्शन कर सकें एक दूसरे का। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, उसके दो फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि जो लोग मुझे नहीं जानते वो मेरा इंट्रोडक्शन और तारुफ से समझ जाएंगे कि वो लोग किससे बात कर रहे हैं। दूसरा फायदा ये है कि जो इंट्रोडक्शन के अंदर चीजें मैं बता रहा हूँ वो चीजें आपने अपने हवाले से भी तैयार रखनी है, क्योंकि रैंडमली अगर आपको अपना तारुफ करवाना पड़ जाए तो जो चीजें मैंने अपने तारुफ में बताई थी वही आप भी अपने तारुफ में मुझे या हम सबको बता देंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड बताती है कि मेरा तारुफ क्या है। मेरे सबसे पहले सुने नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मेरा तारुफ ये बताता है कि आई हैव गॉट 23 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मेरे पास 23 साल का तजर्बा है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का। मैंने 5 डिपार्टमेंट्स को हेड किया हुआ है, लीड किया हुआ है। अगर मैं उन 5 डिपार्टमेंट्स के नाम बताना चाहूँ तो मैं मार्केटिंग को लीड करता रहा, सेल्स को लीड करता रहा, ट्रेड मार्केटिंग को लीड किया, बिजनेस डेवलपमेंट को लीड किया, और मैं अपनी आखिरी कंपनी में नॉर्थ रीजन के ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का भी हेड रह चुका हूँ। मैंने इस 23 साल के अंदर 4 डाइवर्स इंडस्ट्रीज के अंदर काम किया है। मेरा स्टार्टिंग कैरियर जो है बहुत से लोग जानते होंगे, मैं फार्मास्यूटिकल से था, मैं मेडिकल रैप था आज से तकरीबन 23 साल पहले। और उसके बाद फिर मैं बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर चला गया। बेवरेज इंडस्ट्री के बाद फिर मैंने ज्वाइन किया टेलीकॉम इंडस्ट्री, और टेलीकॉम इंडस्ट्री के बाद फिर मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर आ गया, जो कि मेरी मौजूदा इंडस्ट्री भी है। इसके अलावा मेरा ये तारुफ ये है कि मैंने ये 4 इंडस्ट्रीज में काम करने के बाद ये रियलाइज किया कि हर इंसान की जिंदगी का एक प्राइम मकसद और पर्पस होता है। उस मकसद के हसूल के लिए हम सबको काम करना है, और आज का ये रिसेशन है ये भी उसी की एक कड़ी है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ये बताती है कि मेरा जाती तारुफ क्या है। मेरे जितने भी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं उन, थैंक यू वेरी मच नवीद, नवीद सलाम अलैकुम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम नवीद, थैंक यू वेरी मच अनस फॉर अप्रिशिएटिंग, एमन वालेकुम अस्सलाम। मेरा जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं उनमें सबसे बड़ा एक्सपर्ट एरिया जो मैं समझता हूँ वो सेल्स रेजिलियंस का है। क्योंकि मेरी जाती जिंदगी के अंदर भी जब मैं लुक बैक करता हूँ तो बहुत से ऐसे मराहिल आए जहां पर चैलेंजेस ने एक इंसान को घेर लिया और बिल्कुल रॉक बॉटम पोजीशन पे चला गया, और उस रॉक बॉटम पोजीशन से वापस इमर्ज करना जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि रेजिलिएंट नेचर है। इस रेजिलियंस की को हम आगे भी डिस्कस कर रहे होंगे। ये एक्सपर्ट एरिया है जिसके ऊपर मैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में जाके बात भी कर रहा होता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा सुने। ओके, ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। ये फ्री टाइम के अंदर मैं आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगा, शेयर भी कर दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। मेरा जाती तारुफ ये बताते हैं कि हमने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम किया है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। और मैं जाती तौर पर बहरिया टाउन रावलपिंडी में रहता हूँ। मेरे 5 बच्चे, आई हैव गॉट 3 डॉटर्स एंड 2 सन। मेरी सबसे बड़ी बच्ची जो है वो ओ लेवल्स में है। मेरा सबसे छोटा बच्चा है जो वो 7 माह का है। मंसूर ये कह रहे हैं कि स्लाइड्स आर नॉट विजिबल, तो सुने जरा देख लीजिएगा प्लीज। और बैरिया टाउन रावलपिंडी फेज 7 में मैं रहता हूँ। आप में से किसी का कहीं कभी भी यहाँ पे आना हो तो गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू होस्ट यू अ लंच और डिनर, व्हाटएवर यू यू फील एप्रोप्रिएट। हम इकट्ठे बैठेंगे भी, बातचीत भी करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट माय पर्सनल इंट्रोडक्शन। अब मैं ये चाहता हूं कि जैसे मैंने अपने बच्चों की डिटेल बताई, मैं ये चाहता हूं कि आप में से जो लोग शादीशुदा हैं, जो जो लोग बच्चों के वालिदैन हैं, अपने बच्चों की तादाद लिखिए कि आपके कितने बच्चे हैं। काउंट बताइए, 1 2 3 4 5 काउंट बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं। चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज। थैंक यू उमर फॉर कंफर्मेशन ऑफ द स्लाइड्स विजिबिलिटी। अनस 3 बच्चे आपके, थैंक यू वेरी मच। सुनैन आई एम कनेक्टेड, अच्छा।
اسفل کے 2 بچے, نوید ویری گڈ ٹو سی, آپ کی 3 بیٹی ہے ماشاءاللہ, عمران 4, حیات 5 بچے ہیں, حفظہ 2, تھینک یو ویری مچ. حیات یو آر ود می, منصور نے لیپ ٹاپ سے جوائن کیا ہوا, بہت شکریہ. 4 kids منصور آپ نے مجھے یہ بات پہلے کبھی نہیں بتائی ماشاءاللہ. So you people are here. آپ یہ والی کمپیٹیبلٹی بھی ہمارے پاس آ گئی. اب ہم آگے چلتے ہیں, جب آپ کبھی گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ پاکستان میں ریزیلینس کے اوپر سب سے زیادہ جو کانٹینٹ ہے وہ میرا موجود ہے. ابو ہاشم کے ہاں ایک بچہ ہے. تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ آل دیز ڈیٹیلز. آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ آج کے سیشن کے اندر ہم کیا کانٹینٹ ڈسکس کر رہے ہوں گے. اس سے سنیں, ایک سلائڈ آگے کیجیے. میری جو یہ پریزنٹیشن آپ کو نظر آ رہی ہے, اس پریزنٹیشن کو آپ تک پہنچانے میں یہ بیک اینڈ پہ جو 2 صاحبان ہیں ان کی بہت کاوش شامل ہے. سنین بھائی اور عمیر امن ملک صاحب میرے بہت عزیز دوست ہیں دونوں, کراچی سے ان کا تعلق ہے, اور یہ اس طرح کی سروسز دینا جو ہے بڑا پیشہ ورانہ صلاحیتیں رکھتے ہیں, اور جب کبھی آپ کو بھی ضرورت ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ناؤ کمنگ ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں جو سیلز ہے وہ کیوں ضروری ہے. اب اس سے پہلے کہ سیلز ریزیلینس کی بات کی جائے, ہم اس پرسپیکٹو چینج کو ضرور دیکھ لیں کہ ہم اس آج کے سیشن کے اندر جو سیلز کے حوالے سے انفلیشن کی بات ہوتی ہے, اس انفلیشن کی بات کو کیوں پازیٹیولی نہیں لیتے. اس کی مثال دینے کے لیے میں اس سلائیڈ سے تھوڑا سا اگنور کر کے آپ کو ایک ایکسرسائز کروانا چاہتا ہوں. تو جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں ان لوگوں کو میں چاہوں گا کہ آپ کسی بھی چیز کو ٹچ کیجئے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی چیز کو بیٹھے بیٹھے ٹچ کیجئے, اور مجھے چیٹ باکس میں بتائیے کہ آپ نے کس چیز کو ٹچ کیا. اینی باڈی ان دا چیٹ باکس کہ میرے کہنے پہ آپ نے کس چیز کو ٹچ کیا. انس نے پین کو ٹچ کیا, نوید نے چابی کو ٹچ کیا, پہچان نے پیپر کو ٹچ کیا, اسفل نے بال کو ٹچ کیا. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں نے تکیے, ڈائری, پین, ان چیزوں کو جب ٹچ کیا ہے تو آپ نے ہاتھ کا استعمال کیا. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ میں نے آپ کو جب یہ کہا تھا کہ کسی چیز کو ٹچ کرے تو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ کو استعمال کریں, لیکن کیونکہ ہم نے بچپن سے یہ سیکھا ہے کہ جب کبھی کسی چیز کو ٹچ کرنا ہو تو ہاتھ کو ہی استعمال کیا جاتا ہے, اس لیے ہم نے ہینڈ یوز کیا. اب میں آپ کو نیکسٹ اسٹیج کے اوپر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو بیریئر لگاتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے ہاتھ کو یوز نہیں کرنا. وداؤٹ یوزنگ یور ہینڈس ٹچ سم تھنگ. اگین گو اینڈ ٹچ سم تھنگ. اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کسی چیز کو ٹچ کیجئے اور ہاتھ کو یوز نہیں کرنا. اور چیٹ باکس میں لکھیے کہ اس مرتبہ آپ نے ہاتھ کے علاوہ اپنے جسم کو کون سا آرگن یوز کیا. تو آپ نے فلور کو ٹچ کیا, نوید کس چیز کے ساتھ ٹچ کیا, اسفن نے اپنے گھٹنے کا استعمال کیا, انس نے پیر کو یوز کیا ہے. سی اب یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں ہو رہا ہے, یہ آپ نے اپنے ناک سے ٹچ کیا, لیگ سے ٹچ کیا, دیٹ از ویری گڈ, دیٹ از ویری گڈ. اب اس کے بیک گراؤنڈ میں سٹوری یہ ہے کہ جب کبھی زندگی کے اندر ہم کسی چیز کو انکاؤنٹر کرتے ہیں تو جو ہمارے مائنڈ میں سب کانشیس مائنڈ میں بچپن سے فیڈ ہوا ہے ہم اس سٹیمولس کو اسی طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. میں نے پچھلے 1.5 منٹ کے اندر آپ کے مینٹل بیریئر کو کریٹ کر کے آپ کی انوویٹو سائڈ کو ایکسپلور کروایا. اب میں نے یہ انوویشن آپ کو نہیں بتائی تھی کہ آپ ناک یوز کریں یا ٹانگیں استعمال کریں یا فیٹ یوز کریں, لیکن یہ آپ کے پاس سب کانشیس میں موجود تھا. آپ دیکھیں کہ کتنا ایزی ہے, مائنڈ ہمیشہ اپنے کمفرٹ زون میں کام کرتا ہے. اور آج اس آگے والے 1 گھنٹے کے اندر اسی پرسپیکٹو چینج کے اوپر میں فردر اسٹرینتھن کروں گا اس چیز کو کہ آپ کے ذہن میں اگر سیلز کے حوالے سے کوئی بھی کوشچن ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے حالات کے اندر ٹارگٹس کا اچیو کرنا مشکل ہے, تو یہ پرسپیکٹو چینج ہو رہا ہوگا بالکل اسی طرح سے جیسے ابھی اس ایکسرسائز کے اندر آپ نے ہاتھ کے استعمال کے علاوہ ویریس چیزوں کو یوز کر کے اپنے آبجیکٹو کو اچیو کیا ہے. لیٹس موو ٹو دی نیکسٹ سلائیڈ سنین بھائی. سو کمنگ ٹو دا سیلز پارٹ, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیلز ڈفرینٹ کیوں ہے. آپ سیلز کے علاوہ اگر کسی آرگنائزیشن کے ڈپارٹمنٹس کو دیکھنا چاہیں تو آپ کے سامنے بہت سے ڈپارٹمنٹس نظر آتے ہیں. فار ایگزامپل فائنینس. اچھا ابو ہاشم کہہ رہے ہیں کہ آواز بہت کم ہے.
मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा सा और ऊंचा बोलूँ, यू यू हैव टू टेल मी कि अब मेरी आवाज बेहतर हुई है या नहीं। डिपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, फाइनेंस है, प्रोक्योरमेंट है, मार्केटिंग है, टेक्नोलॉजी है, आईटी है, ये वो तमाम डिपार्टमेंट्स होते हैं. So it is fine at the other side. Anas, thank you very much for sharing. ओके आवाज मेरी बिल्कुल ठीक आ रही बाकी लोगों को. एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है उनको अब विजुलाइज कीजिए कि उनके स्टेक होल्डर कौन होते हैं. उनके ज्यादातर स्टेक होल्डर अपने इंटर डिपार्टमेंटल लोग होते हैं या अपने इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आईटी ने अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना है तो उसने प्रोक्योरमेंट के पास जाना है, उसने सेल्स के पास जाना है या उसने मार्केटिंग के पास जाना है. इसी तरह से अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो उसका जो इंटरनल स्टेक होल्डर उसने अपनी जो ऑफरिंग या प्रोडक्ट है वो या तो सेल्स के पास लेके जानी है या प्रोक्योरमेंट वाले को कहना है कि भाई ये चीज मुझे परचेज करके दे दो. अनलाइक सेल्स, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा. सेल्स एक वाहिद ऐसा डिपार्टमेंट है जो ये तमाम चीजें कर रहा होता है और इसके अलावा भी बहुत कुछ कर रहा होता है. अब सेल्स, अपने अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, अपने माइक को म्यूट कर लीजिए जैसे मैंने शुरू में गुजारिश की, तो ताकि वो इको ना आए, बाकी लोग जो है वो डिस्टर्ब ना हो. थैंक यू वेरी मच. अच्छा, अब जो सेल्स का डिपार्टमेंट है वो एक कस्टमर के लिए, जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, उस कस्टमर के लिए आप विजुलाइज करें. अगर आप सेल्स के लोग हैं तो मेरी बात को बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि सेल्स का डिपार्टमेंट बाकी डिपार्टमेंट से मुख्तलिफ क्यों होता है. एक सेल्स का जो बंदा है, सेल्समैन जो है, उसके कस्टमर के लिए आप ही फाइनेंस है, आप ही प्रोक्योरमेंट है, आप ही मार्केटिंग है, आप ही आईटी है, आप ही टेक्नोलॉजी. तो ये तो हो गया एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स. अब ये जो सेल्स का बंदा है, इसने अगर अपने कस्टमर को, बी टू बी कस्टमर को, बी टू सी कस्टमर को कोई सर्विस देनी है तो उस सर्विस को हासिल करने के लिए इंटरनली अपने तमाम डिपार्टमेंट्स को जाके फाइट भी इसी सेल्स वाले बंदे ने करना है. तो ये पीछे जो है वो नेटवर्क वाले के पास भी जा रहा होगा, टेक्नोलॉजी वाले के पास भी जा रहा होगा और बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी लाइजॉन क्रिएट किए हुए होगा. एक और सोने पे सुहागा देखिए कि अगर किसी डिपार्टमेंट ने मार्केट में कोई टेस्ट ड्राइव करनी है, कोई पायलट रन करना है, अगेन मार्केट से रिलेटेड कोई भी काम किसी भी डिपार्टमेंट ने करना है तो वो इस सेल्स के बंदे से राब्ता करेगा. तो इन मेनी वेज दिस सेल्स डिपार्टमेंट इज unlike different departments of the organizations. Therefore, sales is something special. Sales is something very unique and sales is something very very different. इसलिए सबसे पहला जो माइंडसेट आज आपने लेके उठना है यहाँ से वो ये कि अगर आप सेल्स से मुंसलिक हैं, अगर आपका ताल्लुक सेल्स डिपार्टमेंट से, तो आप एक मुनफरिद शख्स हैं, आप एक यूनिक शख्स हैं, एक आप ऐसे शोबे से ताल्लुक रखते हैं जिसका होराइजन बहुत ब्रॉड और बहुत बड़ा है. आज भी मैं एक साहब से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मुझे सेल्स का डिपार्टमेंट चेंज तो नहीं कर लेना चाहिए. तो मैंने कहा कि भाई सेल्स का डिपार्टमेंट बिल्कुल चेंज नहीं करना है, बिकॉज हम में से हर कोई सेल्स का बंदा है. कौन मेरे से ये एग्री करेगा कि हम सब सेल्समैन हैं या नहीं? आप मुझे लिख के बताइए, क्या आप समझते हैं कि हम सब में से हर शख्स सेल्समैन होता है? यस या नो? राइट इट डाउन इन चैट बॉक्स. इज एवरीवन सेल्समैन और नो? ओके, यस. फातिमा सेज यस, पहचान सेज यस, अश्विन कहते हैं यस, अनस कह रही हैं यस. व्हाट एल्स? और बताइए. हयात थैंक यू वेरी मच, नबीला थैंक यू वेरी मच. सो हम लोग सेल्समैन क्यों हैं? आप ये देखिए कि जब एक छोटा बच्चा होता है वो अपनी माँ से जब कोई बात मनवाता है तो वो अपना केस पुट ऑन करता है, वो अपना केस टेबल पे रखता है. अच्छा, अब ये उसकी सेल करने का तरीका है, वो चाहे रो के करे, जिद करके करे या अच्छे तरीके से कन्विंस करके करे. लेकिन बुनियादी तौर पर हम सब लोग सेल्समैन होते हैं. हमारा प्रोडक्ट, हमारी ऑफरिंग, हमारी सर्विस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन बाय नेचर एवरीबॉडी इज अ सेल्समैन. आप पैगंबरों को देख लें, आप अंबिया को देख लें, हर शख्स ने अपने आइडिया को सेल किया है. वी ऑल नीड टू सेल आवर ओन सेल्फ एज पर्सनल ब्रांड टू. यस, आई एम कमिंग टू दैट थिंग. आयशा अशरफ, वेरी गुड पॉइंट यू हैव डिस्प्लेड. और इस अपने आप को बेचने के लिए ये वो ब्रिज है, सेल्स का डिपार्टमेंट वो ब्रिज होता है जो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ कनेक्ट करता है. अब क्वेश्चन ये आता है कि सेल्समैन अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देख पाता?
اس کو ریزیلینس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے, کیا وجہ ہے کہ اس کو پرابلمز زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اپنے سیلز ٹارگیٹ کے حوالے سے. نیکسٹ سلائڈ کیجیے گا سنین بھائی. تو اب کوشچن یہ آتا ہے کہ وائی اٹ از ڈفرنٹ. نیکسٹ سلائڈ سر. تو اس کوشچن کا آنسر کرنے کے لیے یہ میں پچھلی مرتبہ بھی میں نے آپ کو یہ تصویر دکھائی تھی, میں ساری تصویریں تو نہیں دکھاؤں گا لیکن دس از ویری انٹرسٹنگ اینڈ فار دا نیو کمرز آئی ووڈ ریکویسٹ کہ آپ مجھے بتائیے کہ اس اسکرین میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے. میں دو آپشن دے رہا ہوں. کیا آپ کو ایک اولڈ لیڈی یا بوڑھی خاتون نظر آ رہی ہے, یا ینگ گرل جوان لڑکی نظر آ رہی ہے؟ young girl یا old lady, what is seen and displayed on the screen? Go ahead on the chat box. عائشہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں, only one, you have to opt one. Anas young girl, Asfan young girl, okay, what else? اور بتائیے. ام حبیبہ کہتی ہیں کہ ان کو ایک بوڑھی عورت نظر آ رہی ہے, ویری گڈ. حیات کو بھی ایک بوڑھی خاتون نظر آ رہی ہے. وقار young girl, thank you very much for sharing. what else? اور بولیے. منصور آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مظفر انیس اولڈ لیڈی, اچھا ٹھیک ہے. مظفر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. آپ پچھلی مرتبہ بھی بہت زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. سدرا کہتی ہیں کہ انہیں ینگ لڑکی نظر آ رہی ہے. حفصہ ینگ, منصور اولڈ ون. منصور تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ. سو یو سی ایک ہی تصویر ہے, آپ سب لوگوں کو ایک ہی تصویر دکھائی گئی ہے لیکن اس کے دو رخ آپ کو نظر آ رہے ہیں. ایک سائڈ پہ جو پرسپیکٹو ہے, ایک اسکول آف تھاٹ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک بوڑھی خاتون کی تصویر ہے. ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ یہ ینگ لڑکی کی تصویر ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ؟ تھنک فار اے مومنٹ. کیا وجہ ہے کہ ایک ہی چیز کو دیکھنے کا انداز اس چیز کی ریالٹی کو چینج کیے ہوئے ہے؟ آپ سیلز کے اندر جب کبھی کسی پرابلم یا کسی چیلنج کا سامنا کریں تو یہ چیلنج یا پرابلم آپ کو نظر آ رہا ہے یا یہ اپرچونٹی آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. میں نے آپ کو ڈفرنس آف پرسپیکٹو یہاں پہ دکھا دیا جیسے سدرا ناز بول رہی ہیں. اسی طرح سے زندگی کے اندر بہت سے مقام ایسے آتے ہیں جہاں پر ایک چیز آپ کے پاس آ کے چیلنج کرتی ہے, آپ کے سامنے آتی ہے زندگی میں, اینڈ سم آف اس take it as an opportunity while some other see it as a problem. اس کی مثال کورونا ہے, آج سے تقریباً 3 سال پہلے. آپ وہ وقت یاد کیجئے جب ہم اتنے دہشت زدہ تھے کہ کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے بھی اپنی زندگی اور موت کو سامنے دیکھ رہے تھے. انہی حالات کے اندر بہت سے بزنسز ایسے تھے جو کلیپس ہو گئے, لیکن میرے جاننے والوں میں بہت سے بزنسز ایسے بھی ہیں جنہوں نے کورونا میں اتنا زیادہ بزنس کیا جتنا زندگی میں کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. تو دس از the perspective which when changed can change the reality. آئیے آگے چلتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے. آگے کیجیے سنانی تصویریں آگے چلا دیجیے تاکہ ہم اگلے کانٹینٹ پہ آ سکیں. Now the question is, جیسے ابھی ایک کمنٹ بھی آیا کہ اگر آپ سیلز کے اندر پرابلم کو اپرچونٹی کے طور پر دیکھنا شروع بھی ہو جائیں تو what would be the starting point? جرار خالد thank you very much for joining. اچھا اب آ جاتی بات کہ اگر ہم اپرچونٹی کو دیکھنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر اس اپرچونٹی کو اپرچونٹی کیسے بنانا ہے, and for that we have to build ourselves as a brand. کہا جاتا ہے کہ حالات بہت خراب ہے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں حالات خراب ہونے کی, کہ اگر میں آپ کو ایک تصویر نیکسٹ سلائڈ کیجیے. اب آپ یہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ ایک تصویر, آپ اس کا نام لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اسکرین پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ کوئکلی اسکرین پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ نیم اٹ. چیٹ باکس میں لکھیے, چیٹ باکس میں لکھیے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے. اسفن تھینک یو ویری مچ. اسفن کہتے ہیں ہاتھی ہے. انس ایلیفینٹ. ام حبیبہ ایلیفینٹ. سو یو سی آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ہاتھی نظر آ رہا ہے. اب میں آپ کو ایک مومنٹ کے لیے کہتا ہوں کہ آپ نے ہاتھی کے بارے میں نہیں سوچنا. ہاتھی کے بارے میں نہیں سوچنا. یو سی آپ چاہنے کے باوجود ہاتھی کا سکیچ اور خاکہ آپ کے ذہن میں آئے جا رہا ہے. اچھا چیمپئن ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نبیلہ راہیل. I appreciate your viewpoint. اچھا اب آپ کو بتانے کے باوجود کہ آپ نے ہاتھی کے بارے میں نہیں سوچنا, آپ کا ذہن جو ہے بار بار ہاتھی کی طرف ہی جا رہا ہے, بیکاز آپ کا مائنڈ اسی چیز کو سوچتا رہتا ہے جو آپ ٹاپ آف دا مائنڈ ہوتی ہے. تو حالات بہت خراب ہیں, ہم ہر وقت پورے دن میں یہ سنتے ہیں, اس لیے ہم اسی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں. حالانکہ ایسا ممکن ہے کہ حالات خراب نہ ہوں,
حالات آپ کے لیے اپرچونٹی دے کے آئے ہوں. میں ابھی آگے چلتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ حالات کیسے اپرچونٹی لے کر آئے کھڑے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم نیکسٹ اسٹیج پہ جائیں, میں یہاں پر اپنی گفتگو کو تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کرتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی جو گفتگو ابھی تک ہوئی ہے اس میں کوئی کوشچن ہے تو بتائیے, اور اگر آپ بول کر بھی کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنے آرگنائزرز کو کہوں گا کہ آپ کی آواز کو آن کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کو کوشچن لے سکیں. تو اف یو ہیو اینی کوشچن گو آن دی چیٹ باکس. جی کوشچن کیجیے. اگر کوئی پارٹیسپینٹ اپنا مائک آن کر کے کوشچن کرنا چاہیں تو دے کین ٹرن آن دیئر مائک ایز ویل. مظفر انیس صاحب کا ہاتھ جی پلیز. ریز ہوا ہوا ہے. مظفر صاحب کائنڈلی کوشچن کر لیں. جی مظفر. مظفر صاحب کہہ رہے ہیں سر لوگوں کا مائنڈ سیٹ, کوئی سوال ہے یا کوئی لوگوں کا رسپانس مائنڈ, دے رہے ہیں؟ نہیں یہ سوال ہے. مظفر لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کیسے کرنا ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. میں بھی اس کا کوشچن کا آنسر کروں گا, لیکن اس سے پہلے کوئی اور صاحب, دو ہینڈ اور ریز ہوئے ہوئے تھے. انس اینی ادر کوشچن؟ سر میرا کوشچن یہ تھا کہ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, یہ ہمارے بیہیویئرس کو بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. ہم لوگ 24 گھنٹے سن رہے ہوتے ہیں حالات خراب ہے, بس میں جائیں کہیں بھی ٹریولنگ کریں تو ہمیں نا بڑی نیگیٹو ویوز مل رہے ہوتے ہیں. اب ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کی, مگر وہ پھر وہی چل رہا ہوتا ہے. پھر جیسی انوائرمنٹ اور زیادہ خراب ہونے لگتا ہے تو پھر اب وہ اسی طرح مطلب مائنڈ بن جاتا ہے ایک طرح ہمارا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں ابھی اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. آئی ایم جزاک ہیپی کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا. میں بہت جزاک خوش اللہ ہوں کہ آپ نے یہ مظفر سوال صاحب. پوچھا ہے. اتا جی کے نام سے کوئی ہیں, ان کا ہینڈ ریز ہوا ہوا ہے. آپ کائنڈلی اپنا مائک اگر انمیوٹ کرنا چاہیں مائک انمیوٹ کر سکتی ہیں, اور اگر آپ چارٹ پہ لکھنا چاہیں تو چارٹ پہ لکھ لیں اگر آپ کا کوئی جی سوال کوشچن ہے. کیجیے. کوشچن کریں گے تو گفتگو اور زیادہ انٹریکٹیو ہو جائے گی. جیسے مظفر صاحب نے پوچھا ہے سوال, تو بہت سے لوگوں کے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے, ڈفرینٹ پرسپیکٹیو میں دیکھنا ہے, تو کیا یہ ریالٹی سے آپ کا اپنے آپ کو ایک ایلوژن میں رکھنا نہیں ہوگا؟ حالات تو خراب ہیں انفیکٹ, تو اگر آپ نے آگے پروسیڈ کرنا ہے تو آپ کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ آپ کے ارد گرد کی کیا ریالٹی ہے. بہت اچھا سوال ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ اور سوال ہے, چلیں ان دو سوالوں کو مرج کر کے ان کا جواب لیتے ہیں. ہاؤ ٹو چینج آور انر فیئر آف فیلنگ. آئی ریئلی اپریشیٹ اظہر آپ نے جو سوال کیا نا کہ ہاؤ ٹو چینج آور انر فیئر آف فیلنگ. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ اظہر, کہ اٹ نیڈس کریج اینڈ میچیورٹی. آپ کی کریج, آپ ایک باہمت شخص ہے, اور آپ ایک میچور شخص ہیں کہ آپ پبلک فورم پہ اپنے اس انر فیئر کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں لوگوں کی بہتری کے لیے. اور میں اس کے لیے آپ کو سلوٹ بھی کرتا ہوں کہ یہ تو ان اٹسیلف ایک میچور تھاٹ ہے کہ جو آپ نے پوچھی ہے. میں آپ کو ایک اور بات یہ بتاؤں کہ جو فیئر آف فیلنگ ہے نا, اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو فیئر آف فیلنگ نہ ہو. لیکن اس فیئر کو کتنا اپنے اوپر سوار کرنا ہے, یہ جو ابھی خاتون نے بھی سوال پوچھا, یہ اس سے بھی ریلیٹ کرتا ہے. یہ آپ کے اختیار میں, کہ اگر حالات خراب ہیں تو ان حالات کو اپرچونٹی میں کیسے کنورٹ کرنا ہے, یہ اس وقت ممکن ہوگا جب آپ اس فیئر کو اپنے میجریبل کنٹینٹ کے اندر رکھیں گے. اچھا, ایک فرجاد شاہد خان صاحب کہتے ہیں sales persons must be motivated to succeed. Yes, it is very important, mandatory. Coming back to the question, مظفر کا question ہے, خاتون کا question, I don't know her name, اور پھر ابھی یہ جو اظہر صاحب نے سوال کیا. پہلی بات تو یہ کلیئر کر لیجئے کہ فیئر کا ہونا کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے. فیئر کا ہونا اچھی چیز اس سینس میں ہے کہ فیئر آپ کو آن ٹوز رکھتا ہے. اگر آپ نے اس کے بارے میں کچھ اچھے طریقے سے ویژول طریقے سے سیکھنے ہیں تو میں آپ کو ایک مووی کا نام بھی بتا دوں گا, لکھ بھی دیتا ہوں بلکہ ابھی. آپ یہاں پہ لائف آف پائے, اور لائف آف پائے یہی نام ہے, لائف آف پائے. لائف آف پائے, یار لکھ لینا سنین بھائی, لائف آف پائے. پائے مینس پی آئی پائے, لائف آف پائے. آپ یہ مووی دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فیئر کا ہونا کتنا ضروری ہے. تو ایک انسان کے اندر اگر فیئر ہو تو just hold on for a moment, sometimes this technology deceives.
सो लाइफ ऑफ पाई, नहीं पाई PI सिंपल, अजर आखिर में ई नहीं है. सुनैन हैज रिटन इट वेरी करेक्टली. सिद्रा नाज कहती है seeing problem as an opportunity does not mean that we are ignoring the reality. Yes, we are not ignoring the reality. It means that we have situation and take necessary steps or actions. You have answered the question of that lady Sidra, लेकिन इसको थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं. एलेबरेट ये करना है कि जब आपके पास फियर होगा फेलिंग का, तो आप ज्यादा ऑन टोज रहेंगे, आप ज्यादा रिलैक्स नहीं रहेंगे. आप जब रिलैक्स नहीं रहेंगे तो आप यू विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर द ऑप्शंस टू सक्सीड. और इसका कोई ताल्लुक ऐसा नहीं है कि आप रियलिटी से इल्यूजन की तरफ जा रहे हैं. रियलिटी क्या है, इसकी हकीकत मुझे और आपको कैसे पता चल सकती है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आज से तकरीबन 30 साल पहले, 30 years ago, way back in 1993, I met an accident. ये मेरी जाती एग्जांपल आप सुने और इसको रिलेट कीजिए अपने क्वेश्चंस के साथ. मुजफ्फर और वो जो अगेन मुझे नाम पता होना चाहिए. 30 साल पहले मुझे एक मेरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें मैं बिल्कुल जो है जिंदगी और मौत के दरमियान हैंग कर रहा था. एंड अल्लाह पाक ने मुझे एक नई जिंदगी दी जो कि एक मौजज़ा थी. तो आज 30 साल बाद भी जब कभी कोई स्टोरी सुनाता हूँ तो कोई बंदा यकीन नहीं करता कि ये पॉसिबल है कि तुम इस तरह के एक्सीडेंट से जिंदा बच के वापस आ जाओ. एंड आई वाज थिंकिंग माई सेल्फ एज ए विक्टिम एट दैट टाइम. मैं अल्लाह ताला से गुफ्तगू करता था आज से 30 साल पहले 1993, 94, 95 में कि ये सारा जो मेरे साथ हो रहा है जिस्मानी तौर पर, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया जबकि बाकी के लोग मेरे से भी ज्यादा जो है वो बड़े जिंदगी गुजारते हैं. तो व्हाई इट इज हैपनिंग विद मी? और उस वक्त मैंने इसको रियलिटी समझा कि ये वाकई ऐसा है कि मैं विक्टिम हूं. आज 30 साल बाद जब मैं लुक बैक करता हूं तो उस वक्त जो चीज मैं समझ रहा था कि जुल्म हो रही है, आज मैं रियलाइज करता हूं कि वो अपॉर्चुनिटी थी. उस वक्त अगर वो एक्सीडेंट मेरे साथ नहीं हुआ होता तो आज जो काम मैं कर रहा हूं मैं वो नहीं कर सकता था. एंड यू सी, ये जो आज मैं काम कर रहा हूं उसका होराइजन कितना बड़ा है. आपको अंदाजा है कि जो काम आज हम कर रहे हैं उसका उसका जो विजन बोर्ड है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है. इट इज ग्लोबल. तो अल्लाह ताला आपको किस वक्त किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, आप अगर उसको इल्यूजन समझेंगे तो फिर आप रियलिटी से एस्केप कर लेंगे. और अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी एनकाउंटर को, थैंक यू वेरी मच उम्मे हबीबा, मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि जो भी आपकी जिंदगी में स्टिमुलस आता है, जो भी इवेंट आपकी जिंदगी में आता है, कंसिडर इट एज एन अपॉर्चुनिटी. और इसका इल्यूजन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये रियलिटी है. और जो हालात की खराबी की बात आप कर रहे हैं, हालात को खराब कहना ये एक डिबेटेबल चीज है. हालात हैं, वो हालात खराब हैं या अच्छे हैं, ये आपने डिफाइन करना है. थैंक यू वेरी मच इमरान फॉर एग्रीइंग ऑन इट. ये हालात खराब हैं या अच्छे हैं, ये आपने डिफाइन करना है. एक और एग्जांपल लीजिए. जब मैंने जॉब छोड़कर अपना काम शुरू किया ट्रेनिंग का, तो जस्ट विद इन 3 months कोरोना आ गया और कोरोना के बाद हमारी ट्रेनिंग्स बिल्कुल ही खत्म हो गई अनस भाई. और जब ट्रेनिंग्स इन पर्सन खत्म हुई तो आई वाज लाइंग ऑन माय सोफा वन डे एंड आई वाज थिंकिंग कि मेरे साथ क्या हो रहा है. आई वाज टोटली विक्टिम माइंड एट दैट टाइम. एंड then that opportunity started coming into my visible horizon. और फिर आप ये देखेंगे जितना इन पर्सन ट्रेनिंग में बंदा एक्सपोजर ले सकता है, उसके अगेंस्ट में कोरोना के अंदर जब हम डिजिटल हुए तो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो गए. कौन जानता था कि अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, name the country in the world and you are going to see the videos and the people connecting with each other during that phase. तो जब कभी कोई हालात आते हैं, उनको हालात को अपने लिए अपॉर्चुनिटी कैसे बनाना है, दिस इज एन आर्ट. और उसका फ्रेमवर्क मैं अब आपको देने लगा हूं. अच्छा हुआ कि वो सवाल हो गया. अब हम चलते हैं डायरेक्टली उस 6 स्टेप प्रोसेस के ऊपर. सुनैन भाई, 6 स्टेप प्रोसेस, जहां पर इनका ये सवाल जो है ना, आज का यही टर्निंग पॉइंट है कि आपने हालात को मुश्किल अगर समझा तो वो इल्यूजन है या रियलिटी, और अगर आपने हालात को अपॉर्चुनिटी समझा तो वो इल्यूजन से रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए आपको फायदा कैसे देंगे. तो लेट्स कम टू दिस 6 पॉइंट्स
اگر یہ 6 اسٹیپس آپ سمجھ گئے تو آپ کو زندگی میں کوئی بھی حالات برے نہیں لگیں گے. اس میں سب سے پہلا اسٹیپ ہے آپ کی نیت. اگلی سلائیڈ کیجئے باس. سنین بھائی ایک سلائیڈ ہے انٹینٹ کے نام سے, اس پہ چلے جائیے پلیز. نیکسٹ ٹائم یہ بھی ہم چینج کریں گے تاکہ میں خود سے کنٹرول کروں تو یہ بار بار آپ کو انٹرپشن نہ آئے. ناؤ دا سلائیڈ سیز انٹینٹ. پہلا پروسیس کا سٹیپ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کو سوئچ کر لو بھائی. نیت کو سوئچ یہ کر لو کہ آپ جو سیلز کا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اس لیے ٹارگٹ اچیو نہیں کرنا چاہتے کہ آپ کی منتھلی اچیومنٹ کے اوپر بلے بلے ہو اور آپ کو جو منتھلی انسینٹیو اور کوارٹرلی ریوارڈ ملے. آپ اپنی نیت چینج کر لیں کہ آپ جو پروڈکٹ اور سروس بیچ رہے ہیں کسی نہ کسی شخص کی زندگی کے اندر کسی نہ کسی ٹینڈنسی میں ویلیو ایڈ کر رہے ہو. تو ہمارا ایک پروگرام ہے جو ابھی آنے والے 8 اور 9 مارچ کو ہونے والا, منصور وڈ بی لسننگ اٹ. ہمارا وہ پروگرام سیلز کے خاص طور پر جو فارماسیوٹیکل سیلز کے لوگ ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے جنرلی اسپیکنگ. باقی لوگ بھی آ سکتے ہیں اس میں, اگر آپ لاہور میں ہیں تو میں ضرور آپ کو انوائٹ کروں گا کہ آپ اس پروگرام میں آئیں 8 اور 9 مارچ کو. اور اگر آپ اس پروگرام کے پارٹیسپینٹ آج ہیں, اس ٹریننگ کا حصہ ہیں, تو اس پروگرام میں اس ٹریننگ میں آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی مل رہا ہوگا. اچھا, کمنگ بیک ٹو دس نیت. اگر آپ فارماسیوٹیکلز میں, جیسے عمران بھائی فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کتنے لوگوں کی زندگی کے اندر کیا ویلیو ایڈ کر رہے ہو فارماسیوٹیکل کے لوگ. تو آپ جب اپنے کسی سیلز ٹارگٹ کو اچیو کر رہے ہوتے ہیں, آپ اگر اس نیت کا سوئچ کر لو, آن آف کر لو, تو آپ کی یہی فارماسیوٹیکل سیلز لوگوں کی زندگی کے اندر ویلیو ایڈ کرنے کے مترادف بن جائے گی. میں نے کئی لوگوں کو ہسپتالوں کے اندر اسٹریچر پر آتے ہوئے چیختے چلاتے ہوئے دیکھا ہے, اور واپسی پہ خوش ہوتے ہوئے اور کہکے لگاتے ہوئے جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے. میں یہاں راولپنڈی میں سینٹرل ہاسپٹل تھا, ہولی فیملی ہے, پھر میں مختلف لوکیشنز پہ جاتا تھا. مظفر آباد کا ڈی ایچ کیو ہے, سی ایم ایچ ہے, مختلف لوکیشنز پہ آپ ہاسپٹلز میں جائیں اور آپ دیکھیں کہ جیسے انس بھائی کہہ رہے ہیں لائف سیونگ ڈرگز تو دور کی بات ہے انس بھائی. اگر میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے نا, سمپل سٹمک ایک ہے, تو مجھے پوری زندگی پھیکی لگے گی. اگر مجھے بخار ہے نا, مجھے لائٹ ٹمپریچر ہے, تو مجھے لگے گا کہ یار میرے بیوی بچے بھی میرے سے بات نہیں کریں, میرے لیے تو پوری دنیا ہی جو ہے نا وہ پھیکی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو لائف سیونگ ڈرگ تو بعد کی بات ہے. آپ کی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی جو چیزیں وہ بھی اگر آپ ڈیلیور کر رہے ہو کسی کو, تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ کسی کی زندگی کے اندر ویلیو ایڈ کر رہے ہیں. دس ون تھنگ کین ٹیک یو ٹو دا اسکائز ان سیلز. تو پہلا سٹیپ جو ہے, اگر آپ ان موجودہ حالات کو خراب دیکھنے کے بجائے ان موجودہ حالات کو اپرچونٹی دیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ اپنی نیت کا سوئچ چینج کر دیں. آئیے سنین بھائی دوسرے سٹیپ پہ چلتے ہیں. دوسرا سٹیپ یہ بولتا ہے کہ آپ کی جب نیت سوئچ ہو گئی تو اب آپ نے اپنے پروڈکٹ کا ماسٹر بننا ہے. ہاں جی, آپ یہ دیکھیں نا, اب یہ ٹیکنالوجی ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال ابھی یہ کر رہے ہیں گوگل میٹ کے اوپر. اب میں اس کا پروڈکٹ ماسٹر نہیں ہوں, لیکن سنین بھائی جو ہے نا, he has an expert level of understanding of this product. تو اب یہ دیکھیں, یہ کسی طرح چیٹ باکس بھی کھولا ہوا ہے, ادھر سے اسکرین بھی کھولی ہوئی ہے, ادھر سے میری آڈیو کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں, ادھر سے آپ کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں. تو all this thing comes when you become the master of the product. تو آپ جس بھی ڈومین کے اندر ہیں, اگر آپ سیلز میں سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں اس انفلیشن والے دور کے اندر, اگر آپ 2023 کے اندر سکسیسفل سیلز مین بننا چاہتے ہیں, تو آپ اپنے پروڈکٹ کے ماسٹر بن جائیں. تیسرا سٹیپ اس پروسیس کا یہ کہتا ہے کہ آپ نے ٹیکنالوجی کا استعمال بہت اچھے طریقے سے سیکھنا ہے. آج بہت سی کمپنیوں کی جو منتھلی میٹنگز ہیں, ویکلی میٹنگز ہیں, وہ آن لائن ہو گئی ہیں, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز یوز ہو رہے ہیں, واٹس ایپ بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے. ہمیں یاد ہے کہ ہم واٹس ایپ جو ہے بڑے ایلین طریقے سے دیکھا کرتے تھے, آج واٹس ایپ جو ہے وہ مینڈیٹری ہو گیا آرگنائزیشنز کے اندر. زوم میٹنگز کے اندر کیمرہ شائے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. اب آپ ایگزامپل لیں, دیکھیں میں بھی آپ کو کیمرے کی طرف دیکھ رہا ہوں. اب یہ میرے لیے میرے آفس میں بیٹھ کے اس کیمرے کو گھورنا ایک بہت عجیب سی بات ہے, اور میں کبھی اس کو شائع ہو کے کبھی ادھر دیکھوں گا, کبھی میں ادھر دیکھوں گا, اور کبھی میں ادھر دیکھوں گا. تو آپ بینگ دا آڈینس مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنا irrelevant نظر آ رہا ہوں, اور آپ کو کتنی ایچنگ فیل ہو رہی ہے کہ یہ جو پریزنٹر ہے یہ صحیح طرح سے پریزنٹ نہیں کر رہا. اور اگر میں اسی طرح سے اپنے جو بیٹھنے کا پوسچر ہے اس کو تھوڑا سا انفارمل کر لوں,
ये फॉर्मल न रहने दूं, या मैं अपने कैमरे को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो फिर भी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही नहीं कर रहे हैं। जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही तरीके से सीख जाएंगे तो आप इस 2023 के इन्फ्लेशन वाले दौर के अंदर अच्छी सेल्स करने के काबिल हो जाएंगे। यू विल बिकम ए सक्सेसफुल सेल्स पर्सन in 2023. Before going to the next step in technology, let me give you a tip which would be a cherry on the top, और आपने इसको लिखना है चैट बॉक्स में ताकि मैं ये यकीन कर लूं कि आप मेरे इस टिप को जरूर समझ गए। टेक्नोलॉजी के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान में बहुत से सेल्स के लोग टोटली इग्नोर कर देते हैं, और वो प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन का। आपने अगर सक्सेसफुल सेल्समैन बनना है तो LinkedIn is the platform waiting for you to be successful। अब आप लिखिए कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 2023 में इन्फ्लेशन के इस दौर में कामयाब सेल्समैन बना सकता है। उस प्लेटफॉर्म का नाम लिखिए, चैट बॉक्स में उस प्लेटफॉर्म का नाम लिखिए जो आपको बेहतरीन सेल्समैन बनाने के लिए मददगार साबित हो सकता है। कम ऑन, चैट बॉक्स में उस प्लेटफॉर्म का नाम लिखिए जो आपको सक्सेसफुल सेल्समैन बनाने में काम आएगा। असफन, लिंक्डइन बोला आपने, थैंक यू वेरी मच असफन, आई एम हैप्पी कि यू हैव अंडरस्टूड इट। बहुत जरूरी है कि लिंक्डइन के ऊपर आप मास्टरी के लेवल पे जाएं। अस्मा, लिंक्डइन, थैंक यू वेरी मच अस्मा। मुजफ्फर, डिजिटल मुजफ्फर, लिंक्डइन, स्पेसिफिकली लिंक्डइन, मुजफ्फर भाई। वकार, थैंक यू वेरी मच। सिद्रा, बहुत शुक्रिया। उम्मे हबीबा, अनस, थैंक यू वेरी मच। लिंक्डइन की इंपॉर्टेंस को समझो मेरे भाई, लिंक्डइन की इंपॉर्टेंस को समझो फरजाद शाहिद साहब। लिंक्डइन के साथ पाकिस्तान में इंसाफ नहीं हुआ है, हमने इस प्लेटफॉर्म को सही तरह से रिस्पेक्ट ही नहीं दी है। Let me tell you that I have seen many businesses and sales people getting huge business and results from LinkedIn। अब क्वेश्चन ये आ रहा है आयशा का कि कैसे, ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर मैं आखिर में 10 बजे के बाद बात करता हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हुई तो आप जरूर इस पे रहिएगा इस प्लेटफॉर्म पर। 10 बजे के बाद हम आपके क्वेश्चंस भी ले रहे होंगे। तलहा भाई, चैट जीपीटी एक नेक्स्ट वर्जन है, हम बेसिक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं कि आप लिंक्डइन से कैसे कामयाब सेल्समैन बन सकते हैं। एंड दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म। मैं आपको कई एग्जांपल्स दिखा सकता हूं जहां पर डायरेक्ट मैसेजेस के अंदर लिंक्डइन के ऊपर मुझे बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटीज विदाउट एनी पिचिंग आ रही होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लिंक्डइन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क ऑन द इंटरनेट। यस, यू हैव हिट द जैकपॉट फरजाद भाई। दिस इज द थिंग। अगर इस पूरे 1 घंटे के सेशन में से आपको कोई एक खास एक्शन पॉइंट लेकर उठना है तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, लिंक्डइन इज द सॉल्यूशन। आइए चौथे स्टेप पर चलते हैं कि आपने अपनी नियत भी ठीक कर ली, आपने प्रोडक्ट मास्टरी भी हासिल कर ली, आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और लिंक्डइन भी कर लिया। अब आगे क्या है? अब आगे वो चीजें जिसके सेशन के शुरू में एक कमेंट भी आया था कि आपको अपने आप को ब्रांड बनाना है, और वो है अपने आप को रोल मॉडलिंग करना। अगर मैं एक सेल्समैन हूँ और फार्मास्यूटिकल का सेलमैन मंसूर भाई, और मैं डॉक्टर को कहता हूं कि मैं आपको अपनी दवाई के सैंपल जो है कल सुबह 10:30 बजे दे दूंगा, और मैं 11:30 बजे तक बाहर हॉस्पिटल की कैंटीन पे बैठा दोस्तों के साथ चाय पी रहा हूँ, तो अब आप मुझे बताइए कि मेरा जो उस डॉक्टर के सामने रोल मॉडलिंग है वो गुड होगी या बैड? इसी तरह से मैं एक मीटिंग, यस इट विल बी बैड। अनस भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, इमरान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा, अब इसी तरह से मैं अगर एक सेल्समैन हूं और मैं डॉक्टर के चैम्बर, अब मैंने अक्सर देखा है डॉक्टर्स की कैबिन के बाहर लिखा होता है कि मेडिकल रैप सिगरेट नोशी करने के बाद डॉक्टर से मिलने ना आए। यू नो हाउ बैड इंप्रेशन इट इज। किसी भी मीटिंग में जा रहे हैं तो आप एक लम्हे के लिए अपने अटायर को एक लुक जरूर दे दीजिए। हमारे बॉस थे ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, जब हम मेडिकल रहे थे तो हमें जूते पहनना भी सिखाते थे कि कौन से ब्रांड का जूता पहनना है। वो हमें बताते थे कि बेल्ट जो है वो किस कलर की पहननी है। वो ये बताते थे कि जो स्लीव्स हैं वो कितनी ऊपर करनी है और उसको नॉट कब करने हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है आपको रोल मॉडलिंग करने में आसानी देंगी, आपको एक कामयाब रोल सेल्समैन बनाने में मददगार साबित होंगी। अब आगे चलते हैं और इस प्रोसेस का जो नेक्स्ट सेकंड लास्ट स्टेज है उसके ऊपर आते हैं। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में अगर एक बहुत अहम चीज है तो वो ये रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप
बहुत सी डिक्शनरीज और थ्योरीज को पीछे छोड़ देती है। मैं आपसे, जैसे अभी शुरू में मैंने आपको बताया था कि मेरे कितने बच्चे हैं, मैं कहाँ पर रहता हूँ, ये इंट्रोडक्शन का वो पार्ट था जहां पर मैंने एक रिलेशनशिप वर्चुअली आपके साथ क्रिएट करने की कोशिश की है। आप बताइए कि आपने जिंदगी में कितने प्रोफेशनल सेशंस लिए होंगे जहां पर एक प्रेजेंटर ने कभी भी आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताया होगा, और ये कहीं पे भी जरूरी नहीं था कि इन्फ्लेशन प्रूफ सेल्समैन के टॉपिक के अंदर मैं अपनी पर्सनल चीजें आपको बताता। लेकिन मैंने ये क्यों किया? ये मैंने इसलिए किया कि मैं आप लोगों को अपनी फैमिली का हिस्सा समझ चुका हूँ, और जब मैं अपनी फैमिली का हिस्सा समझ चुका तो मैंने ये जो 6 स्टेप का प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर, यस अनस भाई आप सही कह रहे हो, कोई भी नहीं बताता है, लेकिन आप ये भी देखो कि जब कोई ट्रेनर आपको अपनी चीजें नहीं बताता ना, तो उसके साथ ऐसा रिलेशनशिप भी बिल्ड नहीं हो पाता जैसा मेरा और आपका अभी हो गया है। तो अब आपको ये पता है कि मैं बैरियर टाउन में रहता हूँ, आपको ये पता है कि मेरे कितने बच्चे हैं, आपको ये पता है कि मैंने कौन कौन सी इंडस्ट्री में काम किया है। नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आपको कोई क्वेश्चन ज़हन में आएगा, तो आपने पहली कॉल मुझे ही करनी है। ठीक है, ये मेरा जाती तजर्बा मैं देखता हूँ। ये पहली कॉल मुझे क्यों आती है? ये पहली कॉल मुझे इसलिए आती है कि मैंने अपनी इंटेंट चेंज की हुई है। मुझे आपसे कुछ नहीं लेना है, ये सेशन फ्री है, आप इसके बाद कभी राब्ता ना भी करें तब भी मैं खुश हूँ। तो मैंने अपना इंटेंट चेंज किया कि मेरे पास जो थोड़ा बहुत नॉलेज है वो मैं आपको कैस्केड कर सकूं। मैंने लिंक्डइन का आपको बता दिया, आप खुद इस्तेमाल करें, आप में से कभी राब्ता ना करें, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, आप अपनी प्रोडक्ट का नॉलेज लेके खुद से प्रॉस्पर करें, अपने कैरियर के अंदर ग्रो करें, मैं बहुत खुश होऊंगा। मुझे आप कुछ भी ना दो। तो ये इंटेंट चेंज करने से इस प्रोसेस के अंदर रिलेशनशिप बिल्ड होता है। रिलेशनशिप सेलिंग इज अ टेक्निक दैट प्रायोरिटाइज बिल्डिंग अ कनेक्शन विद कस्टमर्स एंड पोटेंशियल क्लाइंट्स। यस, फिर जब आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है ना फरजाद भाई, तो रिलेशनशिप बिल्ड होने के बाद कस्टमर कस्टमर नहीं रहता है मेरे भाई, फिर वो फैमिली मेंबर बन जाता है। अब ये सुनैन भाई है ना, सुनैन भाई के साथ मेरा जो पहले राब्ता था वो शायद एक कस्टमर और क्लाइंट का था, लेकिन आज जब हम ऑफलाइन भी बात कर रहे होते हैं तो वी आर नो मोर कस्टमर टू ईच अदर, यू नो। आप इस चैट बॉक्स के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ पर्सनल कैपेसिटी में मेरे से मिले हुए भी हैं, मुलाकात भी है। दे कैन टेल यू कि जब रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है तो फिर सेल्स सेल्स नहीं रहती हैं, फिर एक दूसरे की जिंदगी के अंदर वैल्यू ऐड हो रही होती है। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस प्रोसेस, और वो प्रोसेस का लास्ट पॉइंट जो है वो कहते हैं ना कि गुड थिंग्स कम इन लास्ट, गुड थिंग्स कम इन लास्ट। अच्छा, वो जो गुड थिंग्स कम इन लास्ट है ना, उसमें ये जो लास्ट प्रोसेस का हिस्सा है, अगर मैं आपको कहूं कि जितने भी मैंने 5 प्रोसेस के हिस्से इससे पहले बताए हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये उन 5 के ऊपर बैलून की तरह, छतरी के ऊपर तरह कवर किए हुए हैं। ये जो एक प्रोसेस का हिस्सा है, अगर इसको माइनस कर दो तो बाकी के 5 स्टेप जो है उनका कोई फायदा नहीं है। और अगर आप इस प्रोसेस का तड़का, इस स्टेप का तड़का सारे 5 प्रोसेसेस के अंदर डाल दें थोड़ा थोड़ा, तो फिर आप देखें कि आप कहाँ पे फ्लाई करेंगे एज ए इन्फ्लेशन प्रूफ सेल्समैन इन 2023। और वो तड़का है फेथ का, वो तड़का है अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल का, वो तड़का है अल्लाह ताला के ऊपर यकीन का। आप देखिए कि जिंदगी में बहुत से मौके ऐसे आते हैं, जो यहाँ टेली मार्केटिंग वाले सेल्स के लोग हैं जो कि कॉल्स कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, 100 कॉल्स का डाटा जो है वो उनके पास होता है, और 100 में से उनकी परसेंटेज ये बताती है कि 0.1 या 1% जो है वो कनेक्ट कॉल जो है वो कामयाब होती है। हमारे पास एक हमारे उस्ताद है, उन्होंने मुझे रिलेशनशिप बताई इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। उन्होंने कहा कि 1500 प्रोस्पेक्ट्स को तुम टच करो, 1500 में से 10% बंदे ऐसे होंगे जो तुम्हें फीडबैक या रिप्लाई करेंगे, उन 10% में से 4% लोग ऐसे होंगे जो आपको बिजनेस देंगे। अब आप 1500 का 10% निकालें तो 1500 वर्सेस 150, यानी कि 150 आउट ऑफ 1500, और उसका 4%, उसका 4% का मतलब है 1.5 इंटू 4, तो तकरीबन तकरीबन 4 एक जो है लोग आपको देंगे, अगर मेरा मैथ सही है 4-5 लोग। तो अब ये देखो कि ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज उस वक्त कामयाब होगी जब आप एक फेथ के साथ ये 1500 लोगों को टच करोगे। जब हम मेडिकल रैप थे तो हमें ये नहीं पता होता था कि डॉक्टर ने हमारी प्रिस्क्रिप्शन जो लिखी है वो कौन से मेडिकल स्टोर के ऊपर जाके जो पेशेंट है वो खरीदेगा।
تو آپ کبھی کبھار جو ہے وہ ریٹیل کے اوپر جو ہے جی پی ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ جو نیئر بائی سرکاری ہاسپٹل ہے اس کی لوکل پرچیز میں آپ کی دوائی جو لکھی گئی. آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے تقریباً 3.5 سال کے پروفیشنل کیریئر میں جو کہ فارماسیوٹیکلز میں میڈیکل ریپ کا تھا، اس میں 3.5 سال میں سے 3 سال پاکستان کا ٹاپ سیلز مین رہا. اور اس میں کئی موقع ایسے آئے جہاں پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میری سیل کیسے ہو رہی ہے. تو with this I would tell you کہ یہ جو 6 سٹیپ کا پروسیس ہے اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائی. اپنی نیت کو سیدھا رکھیں. ہاں انس بھائی میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. اپنی نیت کو سیدھا رکھیں، اپنے پروڈکٹ کے اوپر ماسٹری اختیار کریں، اپنی ٹیکنالوجی کو بہترین یوز کریں. لنکڈ ان کو مت چھوڑیں، لنکڈ ان کو نہیں چھوڑنا. اس کے بعد آپ رول ماڈلنگ کریں، ایک اچھے سیلز مین کے طور پر اپیئر ہوں. اس کے بعد ریلیشن شپ بلڈ کریں. ریلیشن شپ اپنے کسٹمرز کے ساتھ ایسے بلڈ کریں کہ ان لوگوں کے بچوں کے نام، ان کی برتھ ڈیز، ان کے مین میجر ایونٹس آپ کو پتا ہو. اینڈ دین کمز دا فیتھ. فیتھ ہوگا تو سب کام ہوں گے. اچھا بیفور وی کلوز دس تھنگ، میں یہاں پر اپنی گفتگو کو تھوڑی دیر کے لیے روکتا ہوں اور میں آپ سے آپ کے کمنٹ لیتا ہوں کہ come on in the chat box and tell me if you have any question regarding this 6-step process. اگر اس 6-step process کے بارے میں کوئی بھی سوال ہے تو چیٹ باکس میں لکھیے، یا سنین بھائی کسی کا آڈیو لے لے اور ان کو کوشچن لے. فجاد کہتے ہیں kindly also share your LinkedIn ID to connect with you. میں بالکل اپنا LinkedIn ID آپ کو بتاؤں گا. اور فجاد بھائی آپ نے میرا LinkedIn ID جو ہے نا 2 پرسپیکٹو سے دیکھنا ہے. ایک پرسپیکٹو یہ دیکھنا ہے کہ میں اس کے اوپر کنٹینٹ کیسا ڈالتا ہوں اور کتنی فریکوینسی سے ڈالتا ہوں. کنٹینٹ کی کوالٹی اور ڈیلیوری کی فریکوینسی دیکھنی ہے. نمبر 2 LinkedIn کا جو پروفائل بنا ہوا ہے، اس کا جو بینر ہے، اس کی جو ڈسپلے پکچر ہے، اس کی باقی جو سمری ہے، وہ تمام چیزیں آبزرو کرو آپ. اور آپ میرے فیملی ممبر ہو نا، میرے بھائیوں کی طرح. آپ کو اگر ان چیزوں میں کرنے میں کوئی بھی پرابلم ہو، یو لیٹ می نو، اور میں آپ کو جو ہے نا اس کے اوپر فیڈ بیک بھی دوں گا اور گائیڈ بھی کروں گا. سنین بھائی میں تو اس چیٹ باکس میں نہیں لکھ پا رہا ہوں، تو ان لوگوں کی آسانی کے لیے آپ میرا فون نمبر لکھ سکتے ہو چیٹ باکس میں. تو فون نمبر پہ رابطہ کر کے واٹس ایپ پہ میں ان کو پھر بعد میں لنکڈ ان کا جو ہے پروفائل بھی بھیج دیا کروں گا. تو فرجاد بھائی میرا لنک، میرا سوری سنین، میرا موبائل نمبر لکھیں 0345 کے بعد ہے 7200 323. Yes, exactly. Fajad bhai, you have taken it very correctly. So 7200 323 is my contact number. 0345 کے ساتھ اسی کے اوپر واٹس ایپ بھی ہے، اسی کے اوپر میرے سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے اوپر آپ میرے سے رابطے میں آ جائیے گا، جو بھی کوشچن ہوگا میں اس کو آنسر کروں گا. Just grow, just deliver whatever you are made for. آپ نے سیلز کے اندر پھٹے چک کے رکھنے ہیں، آپ نے سیلز کا چیتا بننا ہے. آپ میرے یوٹیوب پہ جاؤ، وہاں سے ویڈیوز دیکھو، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی میرے سے آپ پوچھ لینا. سر یہ سٹیپس سافٹ ویئر ہاؤس پر اپلائی ہوتے ہیں. میرے بھائی یہ والے سٹیپس جو ہے یہ ہر چیز پر اپلائی ہوتے ہیں. اسما یہ والے جو سٹیپس ہیں ان میں آپ مجھے بتاؤ کون سا سٹیپ اپلائی نہیں ہو سکتا. آپ جو کام کر رہی ہو سافٹ ویئر پہ، کیا اس میں نیت کا رول نہیں ہے؟ کیا اس میں ٹیکنالوجی کا رول نہیں ہے؟ کیا اس میں پروڈکٹ نالج کا رول نہیں ہے؟ کیا آپ کی اٹائر کو لوگ نہیں دیکھتے ہیں؟ کیا آپ ریلیشن شپ بلڈ کرو گی تو اچھی سیل نہیں کر سکتی ہو؟ ایوری تھنگ از ایپلیکیبل ان دیٹ سافٹ ویئر انڈسٹری. What and how we improve our knowledge update. طاہر بھائی اس کے لیے ٹائم لگانا پڑے گا، اس کے اوپر فیس بک کے اوپر لائکس اور تھمس چھوڑنے پڑیں گے، اس کے لیے یوٹیوب اور یہ ٹک ٹاک وغیرہ کو ڈراپ کرنا پڑے گا. طاہر بھائی آپ کو میں بہت سے ایسی سائٹس بتا سکتا ہوں جن سائٹس کو روز کے روز آپ پڑھ کے اپنے نالج بینک کو اپڈیٹ کر سکتے ہو. What we need to do daily for faith improvement. طاہر بھائی فیتھ امپروومنٹ کے لیے ڈیلی بیسس پہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا پڑے گی. اللہ تعالیٰ سے پنجابی میں بات کریں، اردو میں بات کریں، انگریزی میں بات کریں، اپنی زبان میں بات کریں. اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یار مجھے تو آپ پہ فیتھ چاہیے. ملے گا، ضرور ملے گا. جو چیز آپ کو چاہیے وہ ملے گی. حیات کہتے ہیں ریزیلینس کا کیا مطلب ہے؟ ریزیلینس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی آپ کے اوپر کوئی مشکل آئے، آپ نے پہلے سے زیادہ آگے بڑھ کے اس کو انکاؤنٹر کرنا ہے. حیات بھائی جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے سمجھ جائیں
کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فیورٹ آدمی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کر کے ایسے نکالا ہے. اور آپ کو یہ کہا ہے کہ حیات کو جو ہے نا میں نے نارمل سے ایکسٹرا نارمل بنانا ہے. یہ ایسے ایسے آپ کو کالر سے پکڑ کے ایسے اٹھا کے باہر نکالا ہے اور فرشتوں کو کہا ہے کہ حیات کو ایک ایکسٹرا نارمل بندہ بنا دے. اس لیے آپ کو یہ مشکل پیش آئی ہے. ریزیلینس کا یہ مطلب ہوتا ہے. With this, my 6-step process is complete. آپ اگر نیکسٹ سلائڈ کیجیے گا سنیں, اگر آپ لاہور میں موجود ہوں گے 8 اور 9 مارچ کو, تو میں فزیکلی لاہور میں موجود ہوں گا. یہ میرا پوسٹر ہے. ہم ایک ورکشاپ میں ہوں گے. آپ اس ورکشاپ میں آئیں, میرے سے ملیں, اپنے سوال لے کے آئیں, ان کے جواب میرے سے لیں اور ان جوابوں کو امپلیمنٹ کر کے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھائیں, اپنی زندگی کو اور زیادہ پراسپر کریں. بیکاز آپ جس چیز کے لیے بنے ہیں وہ چیز ایوریج نہیں ہے. آپ ایک ایوریج انسان کے لیے پیدا نہیں ہوئے. نبیلہ, میرے جو یوٹیوب چینل ہے, آپ میرے فون پہ آنا, میرے فون نمبر اوپر دیا ہے, اس کے اوپر مجھے واٹس ایپ کرنا, میں آپ کو اپنا یوٹیوب چینل کا لنک بھی بھیج دوں گا. شہزاد احمد آئی ایکسپلور ٹریننگ کے نام سے یوٹیوب چینل ہے, اور شہزاد ڈیش آئی ایکسپلور جو ہے وہ لنکڈ ان کے پروفائل کا نام ہے. I'll share all these things with you. The best salesmen in the world are beggars. They sell emotions and you pay them. Beggars سب سے اچھے salesmen ہیں یا نہیں, this is another debate for جان بھائی. اس کے اوپر میں ابھی کمنٹ نہیں کروں گا, ہولڈ کر لیتا ہوں, جب کبھی آپ سے آف لائن بات ہوگی تو اس کے اوپر بات کریں گے. تو we have started today's session. What to do if you feel you are lagging behind in your field. Yes, this is the point طاہر بھائی. سب سے پہلے اپنے آپ کو اپریشیٹ کرو طاہر بھائی. آپ تھوڑا سا لیٹ آئے ہو سیشن کے اندر, اس کی ریکارڈنگ بھی اویلیبل ہو جائے گی. سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو اپریشیٹ کرو کہ آپ کو یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ یار میں لیگ کر رہا ہوں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار بس صحیح ہے, نوکری چل رہی ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اپریشیٹ کرو کہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ پیچھے ہو. اگر آپ یہ سمجھ گئے ہو کہ یہ آپ پیچھے ہو تو آپ آگے بھی بڑھ جاؤ گے. اس کے لیے یہ 6 سٹیپ پروسیس بتا دیا ہے. پروڈکٹ ماسٹری اختیار کریں, ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, رول ماڈلنگ کریں, اپنی فیلڈ اپنی ڈومین میں ایکسپرٹ بن جائیں گے. تو آج جب ہم نے, یار آپ تو بہت زیادہ کوئک ہو انس, آپ نے تو میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو نکال بھی لیا. تھینک یو ویری مچ انس, تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دس تھنگ. اچھا, کمنگ بیک ٹو دا سیشن. جب آج ہم نے یہ سیشن سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے شروع میں یہ بات کی کہ ہماری کچھ ہمبل ریکویسٹ ہیں. تو آئی ایم شیور کہ آپ نے کچھ نوٹس لے لیے ہوں گے. پھر ہم نے کہا کہ پرسپیکٹیو چینج ہوتا ہے, ایک ہی ریالٹی ہوتی ہے, اس کو دیکھنے کا انداز اس ریالٹی کو چینج کر دیتا ہے. پھر ہم نے اپنا انٹروڈکشن کروایا. انٹروڈکشن کے اندر میں نے اپنے بارے میں بتایا, آپ نے اپنے بچوں کے بارے میں بتایا. اس کے بعد ہم نے کہا کہ سیلز کا ڈپارٹمنٹ جو ہے باقی ڈپارٹمنٹ سے مختلف ہوتا ہے, اور اس کے مختلف ہونے کی کئی چیزیں ہم نے ایگزامپل دے کے شیئر کی. اور آخر میں ہم نے کہا کہ یہ برج کا کام کرتا ہے سیلز کا ڈپارٹمنٹ آرگنائزیشن اور کسٹمر کے درمیان, ایکسٹرنل اور انٹرنل اسٹیک ہولڈرز کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے. پھر ہم نے کہا کہ یہ مائنڈ کیسے کام کرتا ہے. مائنڈ کو جو چیز نظر آتی ہے وہ کمفرٹ زون میں رہنے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر میں نے وہ ہاتھی والی ایگزامپل دی اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اور لاسٹلی ہم نے 6 سٹیپ کا ایک پروسیس سیکھا. اس پروسیس کو فردر ڈیٹیل میں ڈسکشن کرنے کے لیے 8 اور 9 مارچ کو میں لاہور آ رہا ہوں. پنڈی سے لاہور اسپیشلی ٹریول کروں گا. 8 اور 9 مارچ کو لاہور میں ہوں گا. اگر آپ کے پاس ٹائم ہوا, آپ لاہور میں موجود ہوئے, تو اس سیشن کو ان پرسن بھی لے سکتے ہیں اور آن لائن بھی اس کو اویل آف کر سکتے ہیں. اس کی ڈیٹیلز یہاں پر نظر آ رہی ہے آپ کو, آپ دیکھ لیجئے گا اور سنیل بھائی سے بعد میں شیئر بھی کر سکتے ہیں. With this, thank you very much for all your time and involvement. میں یہاں پر بریک لے رہا ہوں, یہیں پہ موجود ہوں. آپ میں سے جو رکنا چاہے وہ یہاں پہ رک جائیں, نہ جائیے گا. 10 بجے کا ٹائم تھا. جو لوگ یہاں سے ابھی ڈپارٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی ضروری کام سے جانا چاہتے ہیں, بالکل جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہاں سے آنورڈ اگر اپنے کوئی کوسچنز لے کے اس بات کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو میں اگلے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتا ہوں. یو کین کم اپ ود یور کوسچنز. آڈیو میں کوسچن کرنے ہیں تو سنین بھائی کو بتائیں, وہ آپ کے کوسچن لے لیں گے. چیٹ باکس میں لکھ کے کوسچن کرنے ہیں تب بھی موجود ہوں. طاہر, اگر آپ میرے ساتھ انوالو رہے اسی طرح سے تو انشاءاللہ بہت جلد کراچی بھی آ جاؤں گا. تھینک یو ویری مچ فار یور انوائٹ. مظفر کا سوال ہے سنین بھائی. سر میں یہ فیتھ کو جو ہے نا جو آپ نے اسٹرانگ کرنے کا بولا ہے, اس کا میں کچھ چاہ رہا تھا کہ کچھ اگر آپ کچھ گائیڈ کر دیں کہ میں اس کو ذرا زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ کر سکیں. ویسے تو میں شہزاد بھائی, بیفور وی, جی مظفر بھائی یہ آپ تھا سوال کمپلیٹ کر لیں. میرا یہ سوال تھا کہ میں فیتھ کو اسٹرانگ کرنے کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کو
کوئی پروسیجر ہوتا ہے اس کا میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے ایک تو دعا کا بتایا اور کوئی طریقہ کار ہوتا ہے کہ کچھ اس کو ہم اپنی زیادہ سے زیادہ اپنے فیتھ کو اسٹرانگ کریں کیونکہ ہمارا جو انوائرمنٹ چل رہا ہوتا ہے نا پورے بزنس کا یا اس کا بڑے نگیٹو قسم کے لوگوں کا ہوتا ہے جس کے اندر ہم بڑے وہ ہوتے ہیں ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں پھر ہم اپنے ذہن کو ریلیکس کرتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں پھر اس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کی گائیڈنس چاہ رہا ہوں. Okay, Shahzad bhai, Thank you, before sir. we actually jump into the answer of this question, I would like to thank everyone جنہوں نے آج کے سیشن کو جوائن کیا. اور شہزاد بھائی آپ کا شکریہ یار for having this crisp and 1 hour talk. جزاک اللہ خیر. Before you go یا leave the meeting, please make sure کہ آپ جو ہے واٹس ایپ گروپ میں جوائنڈ ہیں اور اس واٹس ایپ گروپ میں جوائن رہیے گا تاکہ آئندہ اگر کوئی سیلز کے حوالے سے یا کوئی پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر کوئی چیزیں آ رہی ہوں گی تو ہم آپ کے اس گروپ کو ایکٹیو رکھیں گے. ہمارے ملٹیپل سیشنز ہوتے رہتے ہیں, سم آر فری سم آر پیڈ, تو وہ انشاءاللہ اس کی تمام ڈیٹیلز آپ کے واٹس ایپ گروپ میں آتی رہیں گی. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ انشاءاللہ اس سیشن کی جو پاور پوائنٹ ہے اور اس کی ریکارڈنگ ہے وہ بھی آپ کے واٹس ایپ گروپ میں شیئر ہو جائے گی. اور تھرڈلی یہ کہ جو آپ کے کوشچنز ہو سیلز کے حوالے سے وہ آپ اسی واٹس ایپ گروپ میں کر سکتے ہیں. شہزاد بھائی خود اس واٹس ایپ گروپ میں موجود ہیں, بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ آپ کے کوشچنز کو ضرور لیں گے. اور فائنلی یہ کہ جو آپ کی پروگریس ہے یا آپ نے ان 6 اسٹیپس میں سے کسی اسٹیپ پہ کام کیا ہو یا آپ نے شیئر کیا ہو یا آپ نے اس کو آگے بڑھایا ہو اور اس کے بعد آپ نے کوئی پروگریس دیکھی ہو, پلیز دیٹ از دا ہمبل ریکویسٹ کہ آپ اس کو لازمی اس واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں تاکہ ایز اے کمیونٹی ہم اس سیلس کے پروسیس کو بہتر بھی کر سکیں اور اس کو آگے بھی لے کے چل سکیں. ود دس جزاک اللہ خیر فرام مائی سائڈ ایز ویل. ہم انشاءاللہ اگلے 15 منٹ شہزاد بھائی ہم 10:15 تک یہاں پہ ہوں گے میٹنگ میں, تو جو کوشچنز ہم یہاں پہ میٹنگ میں لے سکے ان کو میٹنگ میں لے لیں گے, جو کوشچنز ہم یہاں پہ نہیں لے سکے ان کے لیے معذرت, لیکن واٹس ایپ میں ہم ان کوشچنز کو انشاءاللہ رسپونڈ کر دیں گے. شہزاد بھائی نے اپنا پرسنل نمبر بھی یہاں پہ شیئر کر دیے تو آپ ان سے 1-on-1 بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں. جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوز پیپل جو سوالات کے آنسرز کے لیے یا اپنے کوشچن کے لیے رکے ہوئے وہ کائنڈلی اپنے ہینڈ ریز کر لیں تاکہ ہم ترتیب سے سوالات لے لیں. سو تھینک یو ویری مچ سنین فار آل دس تھنگ. اچھا اب آ جاتے ہیں مظفر کے سوال متعلق. مظفر بھائی آپ نے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا ڈیورنگ دا سیشن, تو اس کے لیے میں 3 اسٹیپس آپ کو بتانے لگا ہوں جو کام آپ نے کرنے ہیں. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی ہے. اچھا پھر آپ نے مجھے سے یہ نہیں پوچھنا کہ نماز کا اس سے کیا تعلق ہے. بھائی میں نماز اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ریلیجیس ایکٹ ہے یا آپ کو بڑا ثواب ملے گا. نماز آپ کو آپ کے مینٹل فریم کو ڈیولپ کرتی ہے کہ جو چیز آپ لینا چاہتے ہیں وہ لیں اور جو نہیں لینا چاہتے ہیں اس کو ڈسکارڈ کریں. تو آؤٹ آف 3 اسٹیپس آپ نے پہلا کام تو یہ کرنا ہے فزیکلی نماز پڑھنی ہے. دوسرا اسٹیپ یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جو کوئی پازیٹیو بات کرتے ہو. اچھا فرض کریں کہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر آپ کا باس ہے, آپ اس سے چھٹکارا بھی نہیں حاصل کر سکتے اور وہ بات بھی ایسی نیگیٹو کرتا ہے. تو جب وہ بات کر رہا ہو نا تو آپ اپنے مینٹل فریم کا سوئچ آن رکھیں کہ یار یہ چیز میں نے فلٹر سے اندر لے کے جانی ہے یا باہر ہی رکھنی ہے. تو آپ اس کو نگیٹ بھی نہیں کر سکتے ہو لیکن مینٹل فریم کے اندر لے کے جانی ہے یا نہیں یہ آپ کا کنٹرول ہے. اور تیسری اور آخری چیز جو آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے وہ یہ کہ آپ اور کسی کے ساتھ نہیں نا, تو آپ ٹائم نکال کے میرے ساتھ ہی گپ لگا لیا کرو. تو دن میں آپ میرے ساتھ ایک دفعہ گپ لگاؤ گے تو ایک پازیٹیو انرجی انشاءاللہ آپ کو ملتی رہے گی. تو وی کین ڈیسائیڈ دا ٹائم جسٹ فار نتھنگ, یعنی کہ جو پورے 24 گھنٹے میں سے کوئی 5-7-10 منٹ آپ میرے ساتھ بیٹھے فون پہ بات کریں اور روز کے مسائل میرے ساتھ ڈسکس کریں. دونوں بھائی انشاءاللہ لے کے چلیں گے. آئی ایم شیور کہ یو آر گوئنگ ٹو امپروو مینٹلی, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حفصہ کہتی ہیں کہ پلیز الیبوریٹ ہاؤ وی کین یوز لنکڈ پوٹینشیل ٹو انکریز سیلز. حفصہ اس کے اندر یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل پارٹ ہے لیکن آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر یو 2-3 ٹپس. میں 2-3 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ ان کے اوپر کام کرو. لنکڈ سے آپ کو بزنس بھی ملے گا, آپ کی لنک آپ کا نیٹ ورک بھی بڑھے گا, اور اگر یہ نہ ہوا تو میں آپ کا مجرم. اچھا مجھے اس کی امپورٹنس کا اندازہ بھی آج ہو رہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ جس طرح سے سوال کر رہے ہو, میرا خیال ہے کہ میں لنکڈ ان کے اوپر کوئی چیز الیبوریٹو آپ کو آنے والے دنوں میں شاید دوں بھی. اچھا اب لنکڈ ان کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلا کام جو ہے نا وہ یہ کرنا ہے کہ اپنا لنکڈ ان کا پروفائل اچھے طریقے سے بناؤ.
हफ्सा, आपने अपने लिंक्डइन का प्रोफाइल अच्छे तरीके से बनाना है, उसकी भी टिप है। उसकी टिप ये है कि आपकी डोमेन के जो लोग हैं, आप जाएं लिंक्डइन पे, अपनी इंडस्ट्री के जो कामयाब लोग हैं 5-7 लोग उठाएं, 5-7 लोगों का प्रोफाइल देखें और उनकी जो अच्छी चीजें हैं ना उनको अपने प्रोफाइल के अंदर मिक्स एंड मैच करके लगाने की कोशिश करें, तो आपका एक प्रोफाइल अच्छा बन जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आप डिस्प्ले पिक्चर जो है ना और जो बैनर है, डिस्प्ले बैनर है, उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो बेटा। आप अगर लिंक्डइन के प्रोफाइल में बैनर और डिस्प्ले पिक्चर अच्छी यूज कर लोगी तो आपका प्रोफाइल एक अच्छी लुक देगा। अच्छा, तीसरी और आखिरी चीज जो इस सेशन में मैं इतना ही बता सकता हूँ वो ये है कि लिंक्डइन के अंदर जो पोस्ट करनी है ना चीजें, वो पोस्ट ये नहीं करनी है जुमा मुबारक और दुरूद शरीफ और दुआ और पीटीआई और मुस्लिम लीग और सियासत और पाकिस्तान और इन्फ्लेशन, ये चीजें नहीं करनी है। अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड मोटिवेशन और पॉजिटिव एनर्जी को डिस्पर्स करना है। आप यकीन करो कि आपको जवाब आना शुरू हो जाएंगे। और फिर जो आप कह रही है ना कि पर्सनल सेल्स कैसे इंक्रीज होगी, तो आपको पर्सनल डायरेक्ट मैसेजेस पे बिजनेस आना शुरू होगा, लेकिन कुछ अरसे के बाद, क्योंकि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आप रोज के रोज पोस्ट करके ना अपनी एक वर्थ क्रिएट करोगी। पहले लोगों को बताओगी कि आप कौन हो, कुछ अर्सा आप बताती रहोगी, तब लोगों की नजर में आप पाओगी। आप कहोगे यार महीने में मैं 2 पोस्ट लगाऊंगी, तो नो बडी इज गोइंग टू रिकॉल कि हफ्सा कौन। तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड सम ऑफ योर एस्पेक्ट्स कि आप लिंक्डइन के ऊपर कैसे काम कर सकती हो। ताहिर कहते हैं कि ताहिर कह रहे हैं कि इफ पॉसिबल, यार इफ पॉसिबल काइंडली शेयर जेनेरिक बुक दैट कैन हेल्प अस इंप्रूव सक्सेस इन कैरियर। बहुत सी किताबें हैं ताहिर भाई, बहुत सी किताबें जो कि आपको आपके डोमेन में और आपके करियर में कामयाब कर सकती हैं। लेकिन लेट मी गिव यू बेसिक वन बुक। चलिए मैं एक किताब का नाम आपको बता देता हूँ, आप वो पढ़े और उससे आपकी डोमेन एग्जैक्टली एड्रेस नहीं होगी, लेकिन आपकी जिंदगी एड्रेस हो जाएगी। और आप जब अपनी लाइफ के अंदर छोटे छोटे रूल्स जो हैं उनको डिफाइन करना शुरू कर देंगे, तो फिर आप जो है ना प्रोफेशनली भी एक अच्छे और कामयाब इंसान बन जाएंगे। तो मैं आपको किताब का नाम लिखने लगा हूँ, who will arrive when you die. ओके, अब आप को Who will cry when you die, तो ये किताब जो है रॉबिन शर्मा ने लिखी है और ये किताब बहुत इजीली अवेलेबल है, आप इसको पढ़ें। इसके अंदर छोटे छोटे 110 या 101 रूल है, मोर देन 100 रूल्स हैं। उन रूल्स को काफी हद तक कोशिश करें अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर एक निखार आना शुरू हो जाएगा। और लेट मी टेल यू कि ये निखार जब लोगों को नजर आना शुरू हो गया तो आप समझें कि आप कामयाबी की तरफ आ रहे हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि इसके अंदर कितने रूल्स हैं। मैंने बोला 100+, तो आप 100 लिखो ताकि मुझे नजर पता चल जाए कि कौन कौन मेरी बात सुन रहा है। आप लिखिए 100 रूल्स, 100 लिख दे बस, 100। उम्मे हबीबा, गुड। ताहिर, यू हैव टेकन माय वर्ड, थैंक यू वेरी मच ताहिर। नवीद, थैंक यू वेरी मच। असफन, बहुत शुक्रिया। हफ्सा, सो आप लोगों को ये जो है ना पता चल गया कि मुजफ्फर, थैंक यू वेरी मच। तो ये किताब का नाम दे दिया है, राइटर का नाम आपने रॉबिन शर्मा लिख दिया है। किताब पढ़ें, लिंक्डइन के प्रोफाइल को बेहतरीन बनाइए, 6 स्टेप्स को याद रखिए। 8 और 9 मार्च को लाहौर में मुलाकात करें, ऑनलाइन करें, फिजिकली करें, जैसे आपके लिए पॉसिबल है जरूर आए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बताइए जी। कम अप विद योर क्वेश्चन ईदर इन चैट बॉक्स और वर्बली ऑडियो में आ जाए। थैंक यू सुनैन, आई थिंक वी कैन कंक्लूड। अभी वैसे तो आपके दिए हुए टाइम में से 5-7 मिनट हैं, लेकिन आप इन लोगों को भी आराम करने दें। मेरा नंबर आपके पास है, आप सब मेरे बहन भाई हो, हम एक फैमिली का हिस्सा बन गए। वेन एवर यू फील, जब भी कोई क्वेश्चन हो, आई एम जस्ट अ कॉल अवे, एक मैसेज कीजिएगा, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।